جی آرمی بھائی. ہلو، تھینک یو سر. ہمیں چانس دینے کے لیے کافی دیر سے ویٹ کر رہے تھے، آپ کا آلموسٹ 1 hour ہو گیا تھا. اور بہت سر معذرت میرا آپ کو انتظار کی زحمت ہوئی، معافی چاہتے ہیں آپ سے، فرمائیے. اٹس اوکے سر. میں یہ مانتا ہوں کہ سیکولرزم جو اسکول آف تھاٹ ہے، یہ اس اسکول آف تھاٹ سے بہتر ہے جو اسلام دیتا ہے، مطلب خلافت کا اسلامک رول ان پالیٹکس. تو میں اور سیکولرزم جو اوکے، گڈ. آپ نے اچھا کیا اور میں آپ کو کمنڈ کرتا ہوں کہ آپ اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ آئے، آپ نے کلیم کیا. اب ہم اس پہ بات کریں گے. میں صرف آپ کو بات آپ نے اس لیے کاٹی کہ میں آپ کو ایز این ایگزامپل سب تک میں پریزنٹ کر سکوں کہ یہ ہوتا ہے طریقہ بات کرنے کا، کہ دونوں طرف سے بات سمجھ آ جائے ایک دوسرے کو. وہی ابہام نہیں کہ لمبی چوڑی تقریر ہو کیا. سو ویری ویل ڈن سر. اب میں آپ سے جاننا یہ چاہوں گا، آپ نے یہ کلیم کیا، آپ اس کو ایسے لے کے چلتے ہیں تاکہ اس کی تھیم یہی رہے جیسے آپ نے شروع کی ہے، کہ سب کو بات سمجھ آتی رہے کہ سیکولرزم اصل میں ہے. سوری، آپ کے سانس کی آواز بہت زیادہ مائک میں آ رہی ہے، اگر آپ ہینڈ فری. بعض اوقات میری طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو منہ میں رکھ کے بات کرتے ہیں جو مائکرو فون والا حصہ ہوتا ہے، تو اس کا تھوڑا سا کچھ کیجیے گا. بتائیے گا سیکولرزم ایز اے سسٹم آف گورننس ڈیفائن کیجیے گا، یہ کیا ہوتا ہے، پھر بات آگے بڑھاتے ہیں. سر میرے اکارڈنگ سیکولرزم یہ ہے کہ آپ جو گورنمنٹ کسی بھی اسٹیٹ میں اسٹیبلش کرتے ہیں، اس میں ریلیجن کی ٹیچنگس کو ایڈ نہیں کیا جاتا. ہاں، ان ٹیچنگس کو لیا جا سکتا ہے جو اپلائی کی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر ریلیجن میں کچھ ایسی چیزیں ضرور ہوتی ہیں جو بہت اچھی بھی ہوتی ہیں، تو انہیں لیا جا سکتا ہے. ادروائز ریلیجن کو ایز ایک اتھارٹی بنا لینا پالیٹکس میں وہ نہیں ہوتا. تو ریلیجن اور پالیٹکس کو الگ کر دینا. شیور. میں بس 4-5 سوال آپ سے کروں گا، پھر عامر بھائی کی طرف ہم ہینڈ اوور کریں گے بات کو. کہ آپ نے کہا کہ سیکولر اسٹیٹ ایسی ہوتی ہے، گورنمنٹ ایسی ہوتی ہے کہ جس میں ریلیجن کو نہیں لیا جاتا، لیکن اس میں کچھ اچھی باتیں اگر ریلیجن کی ہوں تو ان کو لیا بھی جا سکتا ہے. بل کون طے کرتا ہے کہ کس بات کو لیا جائے گا اور کس بات کو نہیں؟ سر جو پالیسیز بناتے ہیں وہ اچھے سے جانتے ہیں. فار ایگزامپل سیکولر سائنس میں، سوشل سائنس میں، اگر آپ نے ایک سوشل سسٹم بنانا ہے تو ریلیجن، فار ایگزامپل اسلام میں عورت کو دیا جاتا ہے انہیریٹنس میں رائٹس دیے جاتے ہیں، پراپرٹی رائٹس دیے جاتے ہیں. تو وہ ایک اچھا سسٹم ہے، وہ لیا جا سکتا ہے، وہ ایک اچھی بات ہے، وہ لی جا سکتی ہے. ادروائز سسٹم اس طرح سے اسٹیبلش کیا جاتا ہے اس طرح. لیکن سوال میرا یہ تھا کہ یہ طے کون کرے گا کہ کون سی بات اچھی ہے، کون سی لینی چاہیے، کون سی بات بری ہے اور وہ نہیں لینی چاہیے؟ سر پالیسی میکرز. پالیسی میکرز، وہ ان کی مرضی ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے کہ وہ جو مرضی طے کر دیں؟ سر سیکولر ہوگا تو وہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوگی. موسٹلی یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو سیکولر ہوتے ہیں وہاں پہ ڈکٹیٹرشپ کم ہی ملتی ہے. اگر ہم موسٹلی اگزامپل ڈکٹیٹرشپ کی لیں تو صدام حسین کی لے لیں. یہ جو آپ نے سینٹنس کہا ہے کہ جہاں سیکولرزم ہوتا ہے وہاں ڈکٹیٹرشپ کم نظر آتی ہے، ایک دفعہ یہ دوبارہ کہیں کہ مجھے میرے کانوں کو یقین آ جائے کہ آپ نے یہی کہا ہے. جی سر، میں نے یہی کہا ہے. موسٹلی بہت کم ہوتا ہے کہ جہاں پہ سیکولرزم ہو وہاں ڈکٹیٹرشپ پائی جائے. گننا شروع کریں. پول پوٹ، ماؤ، اسٹالن، لینن، 4 میں نے آپ کو بتا دیے. سر اسٹالن اور پیچھے ایک منٹ ذرا رکیے گا. وہ جو پیچھے بھائی ہیں ان کو ہی لے آئے پہلے نا، پوری آرمی لے کے بیٹھے ہیں آپ تو. میں نے سوچا تھا نام رکھا ہے، وہ پیچھے بھی ساتھ میں. ہاں نہیں سر، کوئی نہیں ہے، وہ ویسے دوست بیٹھے ہیں ہم. ہاں ٹھیک ہے. چلیں تو خیر 4 میں نے آپ کو بتا دیے کہ یہ ڈکٹیٹر بھی تھے اور سیکولر بھی تھے. سر آپ نے اسٹالن کی بات کی تو سیکولر جو ہوتی ہے نا سر، اب سیکولر میں جو پالیٹکس بنائی جاتی ہے وہ سیکولر سائنس کو دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو ایک تو بات یہ ہے کہ آپ کہیں کہ پرٹیکولر پالیٹکس جو ہے اس میں ایک ریلیجن خاص طور پہ ڈومینیٹ نہیں ہے تو وہ سیکولر ہو گیا، ٹھیک ہے. ایسا ہوتا ہے، لیکن سیکولر ٹیچنگ میں سیکولرزم کو ہی دیکھا جاتا ہے. لیکن پروپوگینڈاز ہر سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اسٹالن نے میرا اس پہ ٹاپک نہیں ہے نا میرے بھائی، میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کون طے کرے گا سیکولرزم میں کہ کون سی چیز لینی ہے اور کون سی نہیں لینی ہے؟ پالیسی میکرز بنائیں گے. جیسے مطلب کچھ جو ان کی مرضی ہوگی وہ قانون بنا دیں گے، جو ان کی مرضی نہیں ہوگی وہ نہیں بنائیں گے، یا اپنی وہ پاور کو ٹھیک سے لے کے آئیں گے. وہ سر آپ نے وہ عوام کے فریڈم آف اسپیچ والی بات نہیں سنی. فریڈم آف اسپیچ ہوتی ہے، عوام کوسچن کر سکتی ہے، یعنی کہ عوام فیصلہ کرے گی کہ ان کا رولر کون ہوگا اور ان کا ملک جو ہے وہ سیکولر ہوگا، رائٹ؟ جی ایسے ہی ہے.
اور جو اور موسٹلی عوام لیڈر ٹھیک ہو گیا، ایک اور اور عوام اگر یہ فیصلہ کرے کہ ہمیں سیکولر سسٹم نہیں چاہیے، ہمیں ایک ریلیجس سسٹم چاہیے اپنے گورنمنٹ میں، تو یہ رسپیکٹ آپ دیں گے عوام کو پھر ان کی بات مان کر؟ سر ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک ایسی سوسائٹی بھی ہوتی ہے جہاں پر لائک عوام اتنی لٹریٹ نہیں ہوتی، میجورٹی آف دا پیپل لٹریٹ نہیں ہوتے. فار ایگزامپل اگر آپ کسی بھی ایک ایگزامپل لیں، لائک آپ انڈیا کی ایگزامپل لیں، وہاں پہ عوام کہے گی کہ ہمیں ہندوازم چاہیے، لیکن ٹھیک ہے، ہندوازم کی نسبت جواہر لال نہرو کا سیکولر سسٹم نے انڈیا کو کافی پروگرس دی. دین وہاں پہ جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ سیکولر سسٹم کو ایک اوور آل رائے بنائی جاتی ہے کہ سیکولر سسٹم کین ہیلپ بیٹر، اور اسٹڈیز پڑھی ہیں، ایجوکیشن پڑھی ہیں، بکس پڑھی ہیں اس پر کہ سیکولر سسٹم لیکن بہتر پروو ہوا ہے. آپ لیکن اگر ایکچولی دیٹس ناٹ دا کیس، کیونکہ جب آپ سیکولر سسٹم کہتے ہیں تو آپ کے نزدیک سیکولر سسٹم کو ایک پرٹیکولر سسٹم ہے، ویئر ایز ریئلٹی از کہ سیکولر سسٹم کے بہت دو میجر ان کی برانچز ہیں. کائنڈلی میوٹ کیجیے گا سر، آپ یہ بہت زیادہ آپ کے سانس کی آواز آتی ہے بیچ میں. آپ کہتے ہیں کہ جو اسٹڈیز پروو کرتی ہیں کہ سیکولر سسٹم بہتر ہوتا ہے. ویل لبرل سیکولرزم ایک چیز ہے، سوشلسٹ سیکولرزم ایک اور چیز ہے، لیکن اسٹڈیز ہمیں بتا رہی ہیں کہ دونوں طرف ہی لوگوں کو فیل کیا جا رہا ہے. فار ایگزامپل جو سوشلسٹ سیکولر ہے وہ تو دنیا میں ہر جگہ پہ ناکام ہوا ہے، ایوری پلیس ایوری ٹائم. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسٹڈیز پڑھی ہیں کہ یہ بہتر ہوتا ہے؟ بیسڈ آن واٹ؟ سر ایکچولی سانس کی آواز نہیں، پنکھا چل رہا ہے اس کی آ رہی ہے. اور دوسری بات سر یہ کہ جن اسٹیٹس میں سیکولر سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے، آپ ابھی کی ایگزامپل لے لیں سر. آپ بتائیں ایران کی آپ پالیٹکس کو کمپیئر کرتے ہیں ایک سیکولر لائک یورپین پالیٹکس سے، اور آپ یہ الٹیمیٹ نکالتے ہیں، آپ کا یہ آرگومنٹ اینڈ پہ کنکلوژن یہ نکلتا ہے کہ No, you cannot. وہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میں آپ کو سیکولر سسٹم کی ایک خرابی آپ کے سامنے رکھوں اور آپ اسلامی کسی ملک کے اندر چلے جائیں. مجھے سیکولر سسٹم کا بتائیے کہ جو سوشلسٹ سیکولر سسٹم ہے یہ پوری دنیا میں ناکام ہوا ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، اگرچہ آپ مجموعی طور پہ سیکولر سسٹم کی بات کر رہے ہیں، لیکن میں اس کی بڑی میجر برانچ ہے سوشلزم، میں اس کی بات کر رہا ہوں، تو ہر جگہ ناکام ہوتا ہے. So why do you make that claim? سر ایسا ہوتا ہے، مطلب کہیں پہ بہتری آتی ہے کہیں پہ نہیں آتی ہے، لیکن اوور آل اگر سوشلسٹ سیکولرزم میں کہاں بہتری آئی ہے؟ نہیں، سوشلسٹ ایکسپیریمنٹلی اگر آپ سیکولرزم میں دیکھیں، کہاں بہتری آئی؟ سر میں نے آپ کی بات نہیں سنی. سوشلسٹ سیکولرزم میں کہاں بہتری آئی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں نا کہیں بہتری آتی ہے کہیں نہیں آتی، کہاں آئی ہے بتائیے؟ سر سیکولرزم بھی ہے، یہ آہستہ آہستہ ایوالو ہوتا ہے. تو ابھی اس تو میں اس وے پرابلمز ہیں میں یہ؟ آج اگر آپ انٹرنیشنل پالیٹکس کو دیکھیں، آئی مین انٹرنیشنل اسٹیٹس کو دیکھیں، تو جہاں پہ سیکولرزم ہے وہ کافی پروگرس میں ہے ایز کمپیئر ٹو وہ اسٹیٹس جہاں پہ کوئی ریلیجیس گورنمنٹ ہے. اوکے، ریلیجس گورنمنٹ ہے مثال کے طور پہ. I have a very small question. You are asking, I can answer. ریلیجس گورنمنٹ ہے مثال کے طور پہ، جیسی بھی ہے، لیٹ اس سے کہ دبئی میں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں دبئی میں لبرلزم ہے، دبئی میں ایکچولی شریعہ ہے لیکن پوری طرح سے نہیں ہے. اس میں جو نان مسلمز ہیں ان کو بہت آزادیاں ہیں، کچھ کم بھی کی گئی، کچھ زیادہ کی گئی، لیکن بائی اینڈ لارج ان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ اسلامک ہے. اس کا کمپیریزن کرتے ہیں نارتھ کوریا سے جو کہ ایک سیکولر ملک ہے. بتائیے نارتھ کوریا کیسے بہتر ہے؟ سر ایکچولی پہلی بات یہ کہ آپ نے جو یو اے ای کی یا دبئی کی اگزامپل لی ہے، تو وہاں پہ آپ کو کہاں لگتا ہے کہ اسلامک نظام ہے، خلافت ہے وہاں پر؟ کیا اس کی اکانومی اسلام کے اکارڈنگ ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ خلافت ہی وہاں پہ وہ سسٹم، ویسے وہ ان کے نزدیک وہ خلافت ہی ہے، لیکن میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ یو اے ای کا کانسٹیٹیوشن پڑھیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک اسلامی علاقہ ہے، وہاں پہ شریعہ ہے، مسلمانوں کے لیے شریعت بہت سخت ہے. ایسے وہاں پہ علاقے ہیں کہ جہاں پہ کوئی سنگل آدمی گھر نہیں لے سکتا، یو ہیو ٹو ہیو دا فیملی. بہت سی اسلامک ویلیوز ہیں. نان مسلمس کے لیے انہوں نے بہت سی آزادی رکھی ہے، دیٹ از ٹرو، لیکن پھر بھی بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو ایون نان مسلمس بھی اپلائی کرتی ہیں. لیکن اگین میں اس کی ایکسٹینٹ میں نہیں جاتا کہ وہ کتنا شریعہ کتنا نہیں، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ وہ سیکولر رہی ہے، کانسٹیٹیوشنلی سیکولر نہیں ہے. اس کا مقابلہ آپ نارتھ کوریا سے کریں اور مجھے بتائیں کہ نارتھ کوریا کیسے بہتر ہے اس سے. دیٹس واٹ آئی وانٹ ٹو فائنڈ آؤٹ. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نارتھ کوریا کانسٹیٹیوشنلی سیکولر ہے، تو سر نارتھ کوریا میں ایسی بہت سی چیزیں نہیں ہیں جو سیکولرزم ایک اسٹیٹ میں ضروری ہوتی ہیں، لوگ اسے امپورٹنس دیتے ہیں. وہاں پہ فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے، وہاں پہ لبرٹی نہیں ہے، وہاں پہ ایک پراپر سسٹم نہیں ہوتا پالیٹکس کا. تو آپ کہتے ہیں کہ اگر
اور زمبابوے وہ بھی سوشلسٹ بیسکلی آئیڈیالوجی پہ چل رہا ہے, وہاں پہ بھی یہی پرابلمس ہیں. سر اگر ایسے ہی ہے تو ایسی ورس ایگزامپلس بھی لی جا سکتی ہیں جہاں پہ ایک ریلیجیس سسٹم ہے اور پوری طرح برے نظام کر رہا ہے. اسرائیل کو لے لیں سر, آپ ریلیجیس سسٹم ہے. یہ ادھر افغانستان کو لے لیں سر, تو آپ انہی ایگزامپل میں کیوں جا رہے ہیں جو جہاں پہ لوگ بھی لٹریٹ نہیں ہیں, جہاں پہ ایک ڈکٹیٹرشپ ہے, یہاں پہ پالیٹکس اچھی نہیں ہے. آپ آئیں نا بہتر اسٹیٹس کی طرف, تاکہ آپ کو سمجھ لگ جائے کہ سیکولرزم کسی پرٹیکولر سسٹم کا نام نہیں ہے. آپ شاید لبرل سیکولرزم کو ہی مجموعی طور پہ سیکولرزم سمجھ رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑے سے ایجوکیٹ ہو جائیں کہ نیکسٹ ٹائم جب آپ سے بات ہو تو آپ کو آئیڈیا ہو کہ سیکولرزم کوئی ایک پرٹیکولر سسٹم نہیں ہے. میں نے آپ کو جتنی اگزامپل دی ہیں ساری سوشلسٹ سیکولرزم کی دی ہیں. لبرل سیکولرزم کی بات باری بعد میں آئے گی کہ اس میں کیا پرابلمس ہیں. میں صرف آپ کو یہ انفارمیشن آپ کو میں امپارٹ کرنا چاہتا ہوں کہ سیکولرزم از ناٹ جسٹ ون پرٹیکولر تھنگ. اگر ہے تو پھر اگر ایک جگہ غلط ہے تو ہر جگہ غلط ہے. بٹ دیٹ از ناٹ دی کیس. میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. خلافت پھر آپ کیسے لے سکتے ہیں سر, جو مطلب جہاں آرگومنٹ ہے میں خلافت اور ذکر کیا ہے آپ نے, تو مجھے سیکولرزم کی اچھی باتیں بتانی ہے اور ابھی تک ہم نے یہ طے کیا. اچھا چلے ٹاپک پہ آتے ہیں. اگر آپ کو یہ دیکھیں, آپ اس پہ فائدہ نہیں ہے نا, اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے آپ خود کنفرم کیجئے, آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ سیکولر سسٹم کوئی ایک پرٹیکولر سسٹم نہیں ہوتا بلکہ اس کی بہت سی برانچز ہیں. ہاں سر, دو آپ نے دو بتائیں. ٹھیک, اب آگے بڑھتے ہیں. وی گو بیک ٹو دی بیسکس. جو میرا کوشچن تھا, آپ نے یہ کہا کہ یہ لوگ طے کریں گے, فریڈم آف ایکسپریشن ہے کہ ان کے ملک میں کیا سسٹم ہونا چاہیے. ٹو وچ آئی فالوڈ اپ کہ اگر کسی ملک کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا سسٹم ریلیجس ہونا چاہیے تو کیا ان لوگوں کی بات مان کے عزت دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی؟ سر لوگ وہ ڈیسائیڈ کریں گے جو لٹریٹ ہوں گے, جو ایجوکیٹڈ ہوں گے. اور یہ بھی ہوتا ہے نا سر, یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ایک ایسی ایک نیو اسٹیٹ بناتے ہیں جہاں پہ لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے جو بہت بہتر پرفارم کر رہی ہیں, اور انہیں ایک ڈوگما میں رکھ کے ایک سسٹم دے دیا جاتا ہے کہ یہ بیسٹ ہے, اور ان کے وہ ایموشنل سینٹیمنٹس کو ٹچ کیا جاتا ہے جو ریلیجن سے جڑے ہوئے ہیں, اس لیے وہ یہ کہتے ہیں. ادروائز جہاں پہ اسلام سسٹم چل رہا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسلامک سسٹم چاہیے. جہاں پہ چل رہا ہے افغانستان میں دیکھ لیں, ایران میں دیکھ لیں کیا حال ہے, آپ جانتے ہیں. اور ہاں سر یہ بات مجھے آپ سے میں بات نہیں کر رہا کہ اسلامک سسٹمز میں کیا ہوتا ہے. جب اس پہ آئیں گے تو یس فیئر انف ہم بات کریں گے. لیکن آپ یہ کیپ آن جو آپ کر رہے ہیں نا کہ آپ کہتے ہیں سیکولرزم اچھا ہے, ہم پوچھتے ہیں کہ اس میں یہ پرابلم ہے, کہتے ہیں وہ تو اسلامی ملکوں میں بھی ہے. تو پھر اگر اسلامی ملکوں میں بھی ہے, سیکولرزم میں پرابلم ہے, تو پھر آپ کا بہتر کیسے ہوا؟ دس از سم تھنگ یو نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ. لیکن میں دوبارہ سے آپ کے سوال کی طرف میں آتا ہوں, اپنے سوال کی طرف, جس کا جواب آپ نے یہ دیا ہے کہ ایجوکیٹڈ لوگ ہوں گے. تو بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر لوگ سیکولرزم کو مان لیں تو پھر ہم ان کی بات مان لیں گے, اگر وہ ریلیجیس سسٹم کہیں تو پھر ہم ان کی بات نہیں مانیں گے. ٹیل می what authority do you have over people کہ وہ یہ کہیں کہ ہمیں ایک ریلیجیس سسٹم چاہیے, اور آپ یہ کہیں کہ نہیں آپ ان پڑھ ہیں, جاہل ہیں, ہم نے آپ پہ سیکولرزم ہی امپوز کرنا ہے. اینڈ کین یو ایون ڈو دیٹ؟ سر ایسا نہیں ہے کہ امپوز کرنا ہے, اور آپ سر اسٹڈیز دیکھ لیں نا. اب جہاں پہ ایک ریلیجیس سسٹم چل رہا ہے, جہاں پہ ایک ریلیجیس سسٹم چل رہا ہے, اور جہاں پہ ایک سیکولر سسٹم چل رہا ہے, وہ وچ از پرفارمنگ بیٹر. اور آف کورس اگر لوگ سب ہر چیز دیکھیں گے, ڈس ایڈوانٹیج ایڈوانٹیج دیکھیں گے, تو وہ بہتر کی طرف ہی جائیں گے جہاں پہ انہیں اچھے رائٹس مل رہے ہیں. آپ خبریں مجھے کیوں سنا رہے ہیں, مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے آپ؟ آنسر می دی کوسچن کہ اگر لوگ یہ کہتے ہیں بائی یور اسٹینڈرڈ کہ اگر لوگوں کی رائے کو عزت دی جائے گی کہ ان پہ اوپر جو رولز بنیں گے وہ سیکولر بنیں گے اس لیے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں, then my question is کہ اگر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں ان کے اوپر ریلیجیس سسٹم ہو, تو پھر آپ سیکولرزم کیا امپوز کریں گے, یا ان کی رائے کو رسپیکٹ دیتے ہوئے ان کو ریلیجیس سسٹم آپ یوز کرنے دیں گے؟ That's the question. سر ایکچولی ایسا ہے کہ جہاں تک بات ہے نا کہ لوگ کہیں گے, تو لوگوں کی جو رائے ہوتی ہے نا وہ ایک ڈیفائن بھی کی جاتی ہے نا کہ آپ جو سسٹم لوگ کہہ رہے ہیں وہ سسٹم ہے کیا, ٹھیک ہے. تو اگر لوگ ایک ایسا سسٹم کہہ رہے ہیں جو پریکٹیکلی بہت مشکل ہے, اور انہیں یہ ایکسپلین کیا جائے, اور تمام لوگ, ایک تو دوسری بات جو وہ لوگ کہہ رہے ہیں ان کی جی وہ نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں پھر بھی ریلیجیس سسٹم چاہیے, دین واٹ؟ دین ٹھیک ہے, آپ لوگوں کی مان کے خلافت لیں یا سسٹم بہتر کر کے دکھا دیں.
आमिर भाई वैसे ठीक कह रहे थे, वो जो साहब आपको सरगोशियां कर रहे हैं उनसे कहें वो आ जाएं, मेरा ख्याल है वो ये हाँ केस ज्यादा बेहतर विन करेंगे। बिल्कुल उनको ले आए आप, छोड़ें आप। बिल्कुल। सर अपना ये दूसरी बात खिलाफत पर डिफाइन करेंगे, खिलाफत दूसरी है बात क्या, नाम दूसरी आप जी जी बात बयान करेंगे। जरा एक मिनट खिलाफत, सब कैसे भाई, मैं यहाँ से बात तो 1-2 मिनट लेना चाहता जी हूँ। जी सर, अब आपके जी हवाले हुआ मामला। नहीं माशाल्लाह, बड़ी आपने बड़ी प्रिंसिपल गुफ्तगू रख दी है सामने। मेरे ख्याल से भाई को वो एक तो डिफरेंस नहीं समझ आया, या पता नहीं शायद वो समझना नहीं चाह रहे। अज्यूम कि मैं उनके लिए अच्छा ही सोचता हूँ, कुछ हो सकता है वो समझने की कोशिश कर रहे होंगे, वो नहीं पिक कर पाएंगे जो आप पॉइंट रख रहे हैं। जब आप सेकुलरिज्म को एक आइडियोलॉजी के तौर पर पेश करते हैं तो फिर आप उसके रूल्स रेगुलेशन सामने रखते हैं। प्रोग्रेस की बात एक बुक का या बेस्ट सेलर गई है, व्हाई नेशंस फेल। मैं अगर आपसे पूछूं कि किसी नेशन की प्रोग्रेस या प्रोस्पेरिटी की बेसिस क्या है, हर दूसरा सेकुलर एक बंदे से डिफर करेगा। उस वक्त किस तरह आप खिलाफत को डिफाइन, अभी ये खिलाफत की डेफिनेशन के ऊपर बात करना चाह रहे हैं, या सर मुसलमान हमारा कैसे उसको डिफाइन करेंगे? जरा मुझे मौका दे दें, मैंने सुना है खामोशी से भाई आपको, ठीक है ना? तो यानी आप ये चीज चाहेंगे कि भाई अगर कोई कम्युनिटी है, एक बड़ा जमे गफीर एक नेशन है लोगों की, वो ये कहती है भाई हमें रिलीजियस जो है ना वो शरिया लॉ चाहिए, उस पर आप कहेंगे जी हम उनसे पूछेंगे डिफाइन करें वो कैसे बेहतर है तब हम बताएंगे। यही मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि हमें जो सेकुलरिज्म का लॉलीपॉप चूरन बेचा जाता है, ठीक है, वेस्ट की तरफ से हमें पट्टी पढ़ाई जाती है कि ये सबसे बेहतर है, आप प्रोग्रेस को डिफाइन करें। प्रोग्रेस कैसे डिफाइन करते हैं, थोड़ा सा डिफाइन कर दें ताकि मैं फिर 1-2 चीजें आपके सामने मिसाल के तौर पे रख दूंगा, तो मुझे बताइएगा कि उधर मसले क्या हुए हैं। और सर आप कह रहे हैं ना कि वो आप कैसे डिफाइन करेंगे सेकुलर को, सेकुलरिज्म को? सेकुलरिज्म को नहीं नहीं सेकुलरिज्म नहीं 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 नहीं, फोकस करें। मैंने सेकुलरिज्म नहीं पूछा, आप सेकुलरिज्म को पॉइंट अपना समझना है। आपका मेन जो आर्ग्यूमेंट है ना वो बेस किस चीज पे कर रहा है? आप सेकुलरिज्म को अच्छा किसी नेशन या कंट्री की प्रोस्पेरिटी और प्रोग्रेस के ऊपर कर रहे हैं। जब आप प्रोस्पेरिटी और प्रोग्रेस के ऊपर कर रहे हैं किसी नेशन का, जितना वो ज्यादा तरक्की करती है, जितनी ज्यादा उसके अंदर फ्रीडम होती है, आप उस बेस पर रख रहे हैं। थोड़ा डिफाइन करें प्रोग्रेस को कि किसी स्टेट के अंदर क्या हो तो वो प्रोग्रेसिव होती है, ये थोड़ा सा डिफाइन कर दें। सर जहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, जहाँ पे लिबर्टी हो, जहाँ पे प्रॉपर्टी के राइट्स मिलते हो, जहाँ पे मतलब रिलीजन की वजह से कोई मिनोरिटी ना बनता हो, सब इक्वल हो, उसे कहा जाता है वो स्टेट बेहतर होगी, वो प्रोग्रेस करेगी। जबरदस्त जबरदस्त, ठीक हो गया। ये हमारे सामने ये चीज आ गई, जिसको राइट्स मिलते हो, जिसको ये चीजें मिलती हो, ठीक है, वो प्रोग्रेसिव होगी। सही हो गया। जी अब मुझे दिखाएं कि सेकुलरिज्म इसके लिए क्या करती है। सर सेकुलरिज्म जो है इसके लिए, अब देखें ना, सेकुलरिज्म में सेकुलर साइंस पूरी पड़ी है, ठीक है, उसी की बेस पे सेकुलरिज्म जो है इन चीजों पे फोकस है। सेकुलरिज्म इस चीज के लिए जो आप बता रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सारी चीजें इसके लिए क्या करती है, थोड़ा सा मुझे समझा दे, क्या करती है? सर सेकुलरिज्म में ऐसा होता है ना कि जब आप एक रिलीजन को लेते हैं, मैं एग्जांपल को क्लियर करता हूँ, जब आप एक रिलीजन को लेते हैं तो आप सारी टीचिंग्स लेते हैं रिलीजन के अकॉर्डिंग। जब आप सेकुलरिज्म को लेते हैं तो आप सेकुलर साइंस पे करते हैं, फोकस करते हैं। सेकुलर साइंस में लॉ भी आ जाता है, सेकुलर साइंस में पॉलिटिक्स आ जाता है, जेंडर आप स्टडीज लंबा, आप कान सारा आ जाता सॉरी भाई, आप कान ना यूं घुमा के पकड़ा, मैं उसको शॉर्ट कर है। देता हूँ। बात कंप्लीट करने दें ना। नहीं बात कंप्लीट, मैं वो पहले 20-25 मिनट आप ले गए हैं सर, बात कंप्लीट को आन सर तो अभी तो 8 मुझे मिनट समझ तो आए। अच्छा अब आप ये मुझे बता, मैं सब फ्रीडम ऑफ स्पीच हमने रख ली ना एक पॉइंट के तौर पर। एक सेकुलर सोसाइटी के अंदर एक रिलीजियस बंदा अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच रख सकता है? जी रख सकता है। एक औरत हिजाब पहन सकती है? पहन सकती है। ठीक है, क्यों वो सेकुलर स्टेट्स जिसमें आपके बकौल यूरोप के अंदर, डेनमार्क के अंदर, फ्रांस के अंदर, जर्मनी के अंदर इन चीजों के ऊपर बैन लगाने की बात चल रही है, वो तो सेकुलर स्टेट्स हैं, क्यों उससे हिजाब छीना जाता है? एक लड़की केस जीतती है, केस लड़ती है, एक मुसलमान है, वो दाढ़ी रखने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, और स्कूल के अंदर कई एक्टिविटीज ऐसी चल रही हैं या इंस्टीट्यूट्स के अंदर चल रही हैं जिसके खिलाफ वो आवाज उठाता है कि मुझे इनको नहीं करना, उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ जाती है? सर नमाज पढ़ने से कौन सी स्टेट रोकती है? और दूसरी आपने हिजाब की बात की जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आप मुझे बताएं, एक औरत ने वो उसके पीछे जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि एक औरत ने अगर पूरा पहना हुआ है, नकाब किया हुआ है, तो और उसकी बॉडी के साथ एक बॉम्ब अटैच है, तो कौन पहचानेगा? मेरी बात सुने, एक बंदे की गलत, सुन ले, अगर आपने ये मिसाल रखनी है, मुझे नहीं, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कम से कम आपसे जितनी अभी बात हुई थी कि इतनी हल्की मिसाल आप रखेंगे। एक बंदे के गलत, मिसाल के तौर पर किसी दुनिया के कोने के अंदर एक सेकुलर बंदा आता है, वो आके गन पकड़ लेता है, वो आके शूट कर देता है, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर कई ऐसे, अभी 2003 के अंदर उसकी इराक की इन्वेजन की जाती है,
بعد میں آئی سی جے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے اس کے اندر رپورٹس آتی ہیں کہ وہ تو چیزیں اچیو ہی نہیں کی جو آپ بتا رہے تھے, اس کا تو پروف ہی نہیں ملا. اب لوگ آ کے معذرتیں کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں کہ پور انٹیلیجنس تھی, انٹیلیجنس بیس ہم نے انویژن کی تھی, ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا, بلیک واٹر نے خون خرابہ کیا, جو بھی تماشے کیے. بعد میں رپورٹس آئی ہیں باقاعدہ, میں نے اس کے اوپر وہ آئی سی جی کی رپورٹس دکھائی ہیں کہ لیٹرز لکھیں گے جرنلسٹ کی طرف سے کہ ہم نے جا کے ویو کیا, کوئی ایسی چیز نہیں ملی جس بیس کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا تھا. اب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ میں امریکہ کے اس کام کی وجہ سے پورے سیکولرزم کو رگیت دوں؟ پھر تو مجھے کرنا چاہیے. ایک عورت اگر اس طرح کا, مان لے ایک منٹ کے لیے کہ ایک عورت نے آپ کے بقول بوم باندھا ہوا ہے, اس وجہ سے ہم ساری عورتوں کے حق چھین لیں گے, یہ کہتا ہے سیکولرزم. سر آپ نے جو امریکہ کی بات کی وہ انٹرنیشنل لیول پہ ہے, جو سیکولرزم کی بات ہے سر آپ بیس ہی خراب کر رہے ہیں, وہ ود ان اسٹیٹ کی بات خراب نہیں کر رہا آپ نے, ایک منٹ میری بات سنیں, انٹرنیشنل لیول پہ ہے. آپ ایک انڈیویجول کو انٹرنیشنلی عورتوں کے حجاب اتارنے کے لیے پیش کر رہے ہیں, ایک انڈیویجول کو آپ کے بقول انورٹڈ کوما جس نے بم باندھا ہوا ہے, آپ اس کو انٹرنیشنلی رکھ رہے ہیں. اچھا امریکہ پسند نہیں آیا؟ کیسے انٹرنیشنل رکھ رہے ہیں, کیسے انٹرنیشنل رکھ رہے ہیں سر؟ آپ نے جو امریکہ کی مثال دی, جو آپ نے میں دونوں باتیں کلیئر کرتا ہوں آپ کی. آپ نے دونوں باتیں نہ کلیئر کریں, جو پوائنٹ میں نے رکھا ہے اس کے اوپر آ جائیں. وہ حجاب والا جو پوائنٹ ہے, آپ پتہ کیا کر رہے ہیں, آپ جو نان ایشوز ہیں جو ایک ضمنی بحث بیچ میں آ جاتی ہے, اس مثال کو پکڑ کے ساری بات کو ڈیریل کر دیتے ہیں. ایک عورت کا حجاب اتارا جا رہا ہے, اس پر آپ نے مثال دی بم کی, اس پر میں نے مثال دی ہے کہ ایک انڈیویجول کی وجہ سے, پرنسپل پکڑیں, ایک انڈیویجول کی وجہ سے کیا ہم پورے کے پورے رولز ریگولیشن کا جو آپ کا پرنسپل ہے سیکولرزم کے لیے, فریڈم آف اسپیچ, اس کو ہٹا سکتے ہیں, اس کو اگنور کر سکتے ہیں اتنے بڑے پرنسپل کو؟ سر آپ نے امریکہ کی بات کی اور حجاب کی بات کی, ایسا ہی ہے نا. اب سر جو آپ امریکہ کی بات کر رہے ہیں, اس میں امریکہ جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹیج پہ جا رہا ہے, اور جو سیکولرزم ہے یہ انٹرنیشنل لیول پہ ریلیجن کو سائڈ پہ نہیں کر رہا, سیکولرزم ود ان اسٹیٹ کی میں بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور جہاں پہ آپ نے کی نا حجاب کی بات کی, ایک عورت نے بوم پہنا اور اس سے یہ سین ہوا, تو سر ایک ہے, وقت میں 2-3 ہونا, اس میں کون پکڑے گا؟ لائک آپ گلے میں کیا ڈیٹیکٹ لگا سکتے ہیں, آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے بتائیں. اور حجاب, وہ وہاں سے حجاب کا اترنا یہ نہیں ہے کہ بالکل بے پردہ ہو گیا, ٹھیک ہے, آپ اوپر وہ مطلب نقاب کا اترنا, آپ حجاب پہن سکتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت چھوٹے کپڑے پہنے یا ایسا کچھ ہو, ایسا بھی نہیں ہے. اور امریکہ کی آپ کی مثال بہت سر بیس لیس تھی, بہت الگ تھی, ٹاپک سے الگ تھی. اور دوسری بات جو حجاب والی تھی وہ یہ ہے کہ وہاں پر یہ نہیں ہے کہ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اگر نقاب اتارنا ہے تو آپ کپڑے بالکل چھوٹے کر دیں, ایسا نہیں ہوتا. اور یہ ایک تو اسٹیٹس میں, اور ہر سیکٹر اسٹیٹ میں نہیں ہے ایسا, اور جس میں ہوا اس کے پیچھے کچھ ریزنز تھیں. اچھا, 1-2 اسٹیٹس میں ہوا, جن میں ہوا ان میں کچھ ریزنز تھی, وہ ریزنز جسٹیفائڈ ہیں؟ جی سر میں سمجھا نہیں سوال, کیا کہا آپ نے, سنا نہیں. ان کو آپ مائک دے دیں, آپ پلیز پیچھے ہٹ جائیے. سر آپ کوشچن کریں نا, آپ ان کو مائک دیں نا, وہ جو آپ کے پیچھے کیا کہتے ہیں جو ڈائریکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. او مینوں اتنے لے لو ظالموں. کیا ہوا عامر بھائی, کہاں چلے گئے تھے آپ؟ میں ڈسکنیکٹ ہوا ہوں, مجھے اوپر لے لیں یار, آپ لوگ مائک میوٹ کر کے ساری نکل گئے تھے, کلا چھڈ کے منو. آپ کے نہیں, آپ کے اینڈ پہ آئی تھنک کوئی ہوا. اچھا خیر, میں وہ پیچھے سے میں بات وہ جہاں رکی ہے, سوری میں چاہ رہا ہوں, جی میں صرف آپ کو سر اپڈیٹ کر رہا ہوں کہ جب آپ گئے تو پیچھے سے وہ ڈائریکٹر صاحب دوبارہ سے سرگوشیاں کر رہے تھے, تو میں ان سے عرض کرا تھا کہ ان کو لے کے آ جائیں, پلیز کیری آن. جی سوری, وہ سرگوشی تو وہ کریں گے, وہ سامنے نہیں آئیں گے. وہ کیا ہے وہ شعر, کیسر بھائی آپ تو ادبی آدمی ہیں, کیا شعر ہے؟ کیا ہے وہ میں بیک اینڈ پہ ایک اور کام کر رہا تھا, تعلق ملتا جلتا ہی ہے, سوشلزم سے بات کر رہے ہیں. مجھے ابھی عامر بھائی کے ساتھ ایک میں بات شیئر کر رہا ہوں. مجھے ابھی کسی نے ایک میسج بھیجا, ایک اسکرین شاٹ بھیجا ہے ڈاکٹر تیمور رحمان صاحب کا, مجھے تو انہوں نے بلاک کیا ہوا ہے, جس میں آج میری ایک مارکس خاتون کے ساتھ ایک ایکسچینج ہوا ہے ایک ٹی وی چینل پہ, تو اس کا ایک کلپ تھوڑا میں نے لگایا. تو ان کی تیمور رحمان صاحب کی طرف سے آیا کہ میرے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہمارے کوز کو یہ پاپولرائز کر رہا ہے, اس سے پہلے ٹی وی پہ یہ باتیں نہیں ہوتی تھی. تو میں ان کو لکھ رہا تھا کہ جناب پھر میں نے آپ کو ڈیبیٹ کا جو کہا ہوا ہے, آپ کو کتنی بڑی اپرچونٹی ملے گی اپنے کوز کو پاپولرائز کرنے کی. تو میں اس کام میں لگا ہوا تھا, اور اتفاق سے ادھر باتیں بھی ہم زیادہ سوشلزم اور اس طرح کی ہم باتیں کر رہے تھے, سیکولرزم اینڈ سو فورتھ. تو بیچ میں ان کے جو ہیں وہ ڈائریکٹر صاحب پیچھے سے وہ بھی لگے ہوئے تھے, اور
इन द मीन टाइम वापस आ गए। जी इनके फरमाइए। नहीं जबरदस्त। अच्छा, इनके विस्पर के लिए आपने कहा तो मुझे शेर याद आ गया था। मैंने कहा आप अदबी शख्सियत है तो आपकी मौजूदगी में वो शेर पढ़ देते हैं। वो कहते हैं बहुत खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं। है क्या सर भाई? बहुत खूब पर्दा वाह है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं। वाह खैर, वाह वाह वाह। अच्छा तो आगे बढ़ते हैं। भाई मैंने मिसाल रखी थी। अच्छा, मैं बैक स्टेज हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गया, तो कह रहे हैं जी वो कहते हैं कि जी वो मुंह का निकाब हटा दें। भाई बम किसी ने मुंह पे बांधना है? हाँ जी, बम मुंह पे बांधता है बंदा कि जी हिजाब उतार दें। वो ये नहीं कहते आप छोटे छोटे पहन लें। कितने पहने? बम कहीं भी छुप सकता है बंदे का। यार ये बम फैसला करेंगे या किसी बंदे की गलत हरकत फैसला करेगी कि आपने कैसे डिसाइड करना है पूरी कम्युनिटी के ऊपर? सर आप आप हमारी रेगुलेशन बना सकते हैं, उस चीज को रखें। खैर, मैंने जो उसूल रखी थी, मुझे नहीं पता था कि आप बात जो मैंने इतनी इंपॉर्टेंट बात रखी थी उसको आप घसीट के इस लेवल पर ले आएंगे कि एक औरत जो है वो जनाब बम बांधती है तो लिहाजा इसलिए हमने उसका हिजाब उतारना शुरू कर दिया। तो कल को बड़ा कुछ मसले मसाइल हो जाएंगे। जो प्रिंसिपल था जो मैं रखना चाह रहा था वो ये है कि इस वक्त दुनिया के अंदर कई ऐसे मुल्क हैं जिनकी प्रोग्रेस या जिनकी प्रॉस्पेरिटी के पीछे ना रिलीजन है, ना आपका सेकुलरिज्म उनको सहूलत फराहम कर रहा है, ठीक है, को फैसिलिटेट कर रहा है, बल्कि वहां की लोकल पॉलिटिक्स है जो डिफाइन करती है कि उस मुल्क की प्रोग्रेस की या प्रॉस्पेरिटी की हालत क्यों है, बेहतर है या क्या है। उसकी पॉलिसीज तय करती हैं। वहां की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज होती हैं वो तय करती हैं ये चीजें। इससे ये चीज समझनी चाहिए कि किसी मुल्क को हम इन डिबेट के अंदर तब तक एग्जाम्पल के तौर पर पेश नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कोई रिलीजियस कंट्री हो चाहे कोई, जब तक वो अपने उन उसूलों के ऊपर खड़ा ना हो जिन उसूलों को वो आइडियोलॉजी मानती है कंप्लीटली। तब तक ये रिलीजियस स्टेट के लिए भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर ईरान है, सऊदीया है या पाकिस्तान है, ये दुनिया का कोई भी ऐसा कंट्री है जो खुद को इस्लामिक स्टेट होने का क्लेम करता है और इस्लामिक लॉज को फॉलो करने की कोशिश भी करता है। वो जहां जहां इस्लामिक लॉज को फॉलो कर रहा है हम उसको ऑन करते हैं। जहां उस आइडियोलॉजी से हट के बात करेगा उसके रिजल्ट खराब निकलेंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये मेरी राय थी जो मैंने रख दी है। बाकी सेकुलरिज्म के ऊपर कैसर भाई ने जो बात रखी है मेरे ख्याल से वो काफी है इस एतबार से कि आप सेकुलरिज्म को बेहतर कैसे समझते हैं। मैं जितना सुन पाया हूँ, अफसोस के साथ पूरी आर्मी भी साबित नहीं कर पाई है, चाहे पीछे के विस्पर को अगर कमेंट्री के अंदर ऐड भी कर लिया जाए। जी सिस्टर लीना आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन कैलिफेट सिस्टम बेहतर है और सेक्युलरिज्म। आपने हमारा आधा सवाल सुन लिया, उसके आपने सेक्युलरिज्म पे आपने आधा सवाल ही नहीं सुना हमारा। अच्छा पूरी अच्छा, सुनते आर्मी हैं अगली बार सुनते हैं जी, अगली बार सुनते अगली बार आप सेकुलर आर्मी साहब, क्या आप फील कर रहे हैं कि इस गुफ्तगू के बाद आप कुछ पहले से ज्यादा अवेयर और एजुकेट हुए हैं? चले गए? नाराज हो गए? अरे ये तो बड़े टॉलरेंस वाले लोग होते हैं। ओहो, अच्छा चले गए? ओहो हो, चलें कोई बात। और नहीं कैसर भाई, जो आपने प्रिंसिपल्स रखे थे ना स्टार्ट के अंदर, उनको नहीं फर्क पता चल रहा। वो तो आपने खोलकर बाद में बयान किया तो उनको पता चला कि आप ये सवालिया उन मुल्कों की मिसालें क्यों पेश कर रहे हैं कि वो सेकुलरिस्ट जो सोशलिस्ट रहे हैं बेस में, तो उनके हालात आप देख लें। अच्छा, यही सोशलिस्ट सेकुलरिज्म जमाल अब्दुल नासर 1960s के अंदर मुल्क का हाल देख लें क्या हुआ था। इजिप्ट के मुल्क का हाल आप देख लें, उस वक्त के क्या हालात थे लोगों के, तो वो भी देख। तो यानी ये सारी मिसालें हैं जिस वक्त हमें, वो भुट्टो साहब ने भी अपनी तरफ से वो सेकुलरिज्म तो नहीं लेके आए, क्योंकि लोगों को चूरन भी बेचना था इस्लाम का, वो नारा भी था, तो इसलिए उन्होंने कहा जी सोशलिज्म हमारी मईशत है और इस्लाम हमारा दीन है। वेरी गुड। तो यानी आधा तितर आधा बटेर बनाकर पेश किया गया था। तो उनके जो हालात थे वो तो सबने देख लिए। फिर वो बेनजीर साहब बाप ने जो है वो नेशनल जो है ना वो अपना शुरू किया, नेशनलाइजेशन शुरू की। कैसर भाई आपके सामने तो मिसाल रही होगी कि मुल्क के अंदर जो नेशनलाइजेशन करके जिसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट थी, जो प्राइवेट पोटेंशियल था, जो लोगों का कमर्शियल माइंड था, वो सारे का सारा निकल कर उधर चला गया।